حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر کیا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی مقدار میں دولت سے نوازا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی بہت بڑی زمین تھی جس پہ ان کے لیے کاشتکاری ہوا کرتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مویشی تھے، یعنی اپنے زمانے کے امیر کبیر رئیس شمار ہوتے تھے، اور اللہ نے ان کو اولاد بھی عطا کی تھی، گھر بار عطا کیا تھا۔ پھر کوئی وقت ایسا آیا کہ یہ آزمائش کا شکار ہوئے۔ مختلف روایات جو نقل کی جاتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے ایوب علیہ السلام تکلیف کا شکار تھے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو اس تکلیف کا شکار تھا سوائے زبان کے۔ چنانچہ زبان صحیح سلامت تھی تو وہ زبان سے اللہ کی مناجات کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ جسمانی آزمائش آئی، دوسری طرف کوئی ایسی آزمائش آئی کہ ان کی اولاد جاتی رہی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چھت گر گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی، اور بہرحال ایسے حالات پیدا ہوئے کہ نہ ان کی اولاد رہی، ان کی بیویاں بھی نہیں رہیں سوائے ایک بیوی کے جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور جسمانی طور پر بھی کسی بیماری کا شکار ہو گئے تھے، کوئی آزمائش آئی تھی۔ اب قرآن کریم آزمائش کی تفصیل بیان کیے بغیر یہ بیان کرتا ہے کہ اس آزمائش میں ایوب علیہ السلام نے کیا کیا۔ تو یہاں وہی بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، اور کیا کہا تھا کہ یا اللہ میں شیطان کی طرف سے دکھ اور اس تکلیف کا شکار ہوں۔ اور سورہ انبیاء میں آپ پڑھ کر آئیں کہ انہوں نے کہا تھا رب انی مسنی الضر، کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ کیا ہیں؟ ارحم الراحمین۔ ادب دیکھیے ایک پیغمبر کا کہ یہ نہیں فرما رہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس تکلیف میں مبتلا کیا، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے، یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ رب انی مسنی الضر، کہ یا اللہ میں تو اس تکلیف کا شکار ہو گیا ہوں، یہ تکلیف مجھے لاحق ہو گئی ہے، اور آپ ارحم الراحمین ہیں تو یہ تکلیف مجھ سے ہٹا لیجیے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ شیطان مجھے دکھ دے گیا ہے، اس کی تفصیل بعض حضرات نے بیان کی ہے کہ وہ ان کی اہلیہ جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی، انتہائی وفا شعار تھی۔ اس بیماری میں بھی جب سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے، نہ مال رہا، نہ اولاد رہی، نہ زمینیں رہی، نہ وہ ریاست رہی، تو اس تنگی کے عالم میں بھی اس وفا شعار اہلیہ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اب شیطان نے ان کی اہلیہ پر دوسرے طریقے سے وار کرنا چاہا کہ میں ان کی اہلیہ کو کسی طرح ان کی عقیدہ توحید کو متزلزل کر دوں، جو اللہ پہ ان کا ایمان ہے، جو کہ پیغمبر کی اہلیہ ہے۔ تو شیطان نے یہ چاہا کہ میں ان کی اہلیہ کے ایمان میں کوئی نقب لگا سکوں یا ادھر مجھے کوئی راستہ ملے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ تشریف لا رہی تھی تو شیطان راستے میں انسانی شکل میں آیا، حکیم کی شکل، اور ان سے کہنے لگا ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے خاوند اس طرح تکلیف کا شکار ہے، میں علاج کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے میری کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ نے پھر یہ کہنا ہے کہ ان کو حکیم نے ٹھیک کر دیا، یا اس طرح کوئی بات اس نے کی کہ یعنی وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے ٹھیک کیا ہے، بلکہ اللہ کے غیر کی طرف شفا منسوب کر دیں۔ تو شیطان کی یہ کوشش تھی کہ وہ ان سے یہ جملہ نکلوا سکے۔ اب جب یہ اہلیہ آئیں ایوب علیہ السلام کی خدمت میں اور کارگزاری سنائی، تو ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو شیطان ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس طرح میری اہلیہ کے توکل کو خراب کر سکے۔ تو اس پر وہ پھر پریشان ہوئے اور اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جسمانی طور پر بھی تکلیف کا شکار ہوں، اور شیطان بھی اس طریقے سے یعنی میری اہلیہ کو وسوسے ڈال رہا ہے، یا وہ اس کا جو توکل ہے آپ کے اوپر وہ خراب کر رہا ہے۔ تو ان کی یہ دعا سن کے اللہ جل جلالہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ جہاں پر ہیں اپنا پاؤں زمین پر ماریں، پاؤں زمین پر ماریں گے تو وہاں سے چشمہ ابل پڑے گا، اس چشمے میں آپ غسل فرما لیجئے، تو اس غسل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی تمام تر تکلیف دور ہو جائے گی، اور آپ دوبارہ تندرست اور توانا ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، اور جو اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اللہ نے پھر اس سے 2 گنا اولاد ان کو عطا فرمائی، جو مال جاتا رہا تھا اس سے کئی گنا مال زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔